بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسلامک حدیث۔ آج میں آپ کے سامنے جان اور مال کی حفاظت اور شیطان کے شر سے بچنے کا ایک بہترین اور مجرب عمل بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے اس چینل اسلامک حدیث پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان المبارک کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر کی حفاظت اور نگرانی کے لیے مقرر فرمایا۔ چنانچہ میں ان کی حفاظت اور نگرانی کر رہا تھا کہ ایک رات میرے پاس کوئی آنے والا آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں، میرے ذمہ بال بچوں کا بوجھ ہے اور مجھے سخت ضرورت ہے، یعنی غربت اور تنگی نے مجھے چوری کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کے بوجھ کا شکوہ کیا تو مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ رہو، اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا، وہ دوبارہ آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا، اس لیے میں اس کی نگرانی اور انتظار کرتا رہا۔ چنانچہ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے دوبارہ غلہ لینے لگا۔ میں نے اس کو دوبارہ پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجھے لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، مجھ پر بال بچوں کا بوجھ ہے، آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پھر اس پر ترس آ گیا، چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ، اس نے اپنی ضرورت اور بال بچوں کا شکوہ کیا تو مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اس کو دوبارہ چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، خبردار ہو جاؤ، اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا، چنانچہ میں دوبارہ اس کی نگرانی اور انتظار کرتا رہا۔ وہ پھر سے آیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے برتن میں غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ یہ آخری تیسری دفعہ ہے، ہر دفعہ کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا، مگر پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ جب تم بستر پر لیٹو تو پوری آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک محافظ برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دیں گے، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اس نے یہ بات سچ کہی جبکہ وہ جھوٹا ہے۔ تم جانتے ہو وہ شخص جس سے تم 3 راتوں سے گفتگو کر رہے ہو کون ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، میں تو نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ جو شخص بھی لیٹتے وقت سوتے وقت پوری آیت الکرسی پڑھ لے گا، اس کا مال چوری وغیرہ سے اور وہ خود شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔